اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، اس کے بارے میں آگے بات کروں اس سے پہلے ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. صلاۃ. قرآن پاک میں سورہ انبیاء اس میں رب نے فرمایا اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا. وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے اور ہم ہی یہ سب کچھ کرانے والے تھے. یہ بنا ہے. اب یہ بتائیں کہ داؤد علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں، ہے نا. اور بھی قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقر میں ارشاد فرمایا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تمہارے پاس تو دوڑتے ہوئے آ جائیں اور جان لو کہ یہ یقیناً بڑا غالب، اللہ بڑا غالب اور بڑا ہی حکمت والا ہے. ایک جگہ یہ کہا. ایک جگہ اور اللہ نے کہا، وہ سورہ نحل میں کہا، اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت سے پرواز کرتے، پابند ہو کر اڑا کرتے رہتے، اڑتے رہتے. انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے. بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے. ایک یہ کہا. آگے اللہ فرماتا ہے ایک اور جگہ، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضا میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے. اللہ ان کے کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں. پھر آگے کہا سورہ صاد میں پروردگار فرمایا پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ چاہتے تھے، اور کل جنات شیطان ان کے تابع کر دیے، اور ہر معمار اور غوطہ زن بھی ان کے تابع کر دیا، اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے سب ان کے تابع کر. وہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. اللہ نے داؤد علیہ السلام کی بات کی، ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، سلیمان علیہ السلام کی بات کی، پرندوں کا اڑنا بتایا. تو یہ تو سب پہلے کے نبی کی بات تھی، ہے نا. پہلے کے سارے نبی ان کو یہ سب طاقتیں ملی. ہوائیں جب جیسا سلیمان چاہے اس طرف چلے، جب سلیمان چاہے اس طرف جنات کام کرے. یہ سارا کام یہ سب پہلے والے نبیوں کا. آؤ ہمارے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ میں نے پہلے قرآن سے ثابت کر دیا، کیونکہ کہیں اگر مان لو میرے سے آپ قصہ سنو اور پھر کہیں بتاؤ تو کوئی کہے کہ ایڑو تھوڑو ہوئے، ایسا تھوڑا ہوئے. تو آپ کو میں نے قرآن کی آیتیں بتا دی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کے نبیوں کے قبضے میں
हवाओं को, परिंदों को, पहाड़ों को, पत्थरों को कर दिया था। तो वो तो पहले के नबी थे। हमारे नबी सारे नबी के सरदार हैं, उनकी ताकत कितनी होगी। तो अब हदीस की तरफ चलता हूँ। अब मैं आपको पहले बता दूँ, आप जो भी सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। देखिए, मोहब्बत रसूल, क्या मोहब्बत रसूल। आप सबसे पूछो कि आप सब मोहब्बत करते हैं रसूल पाक से, तो आपका जवाब होगा हाँ, है ना, सब करते हैं। तो हम ही करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। देखिए, मैं अभी तो पूरी नहीं बता रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, 4-5 बातें। हुजूर के साथ ऊँटों की मोहब्बत, ऊँट साठिया, उनकी मोहब्बत। फिर हुजूर के साथ बकरियों की मोहब्बत। फिर हुजूर के साथ में हिरनियों की मोहब्बत। फिर हुजूर के साथ घोड़ों की मोहब्बत। हुजूर के साथ दराज गोश लंबे कान वाले गधों की मोहब्बत। हुजूर के साथ शेर की मोहब्बत। हुजूर के साथ भेड़िए भालू भेड़िए की मोहब्बत, जंगल के जो खूंखार होते हैं, बकरियों को उठा कर ले जाते हैं, छोटे छोटे जानवरों को उठा कर ले जाते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, उनकी मोहब्बत। फिर हुजूर के साथ जंगली बैल की मोहब्बत। हुजूर के साथ परिंदों की मोहब्बत। हुजूर के साथ चंदन घो होती है ना, घो देखी ना आपने, घो की मोहब्बत। और हुजूर के साथ खजूर के तने की मोहब्बत। हुजूर के साथ झाड़ की मोहब्बत। हुजूर के साथ पहाड़ की मोहब्बत। सब है, जो सुनना चाहे सुनाओ। मैं पहले आपको ऊँट का एक तज़किरा सुनाता हूँ। हज़रत याला बिन सहबा बयान करते हैं, सुनाओ ना। मैंने, आप सोचेंगे कि खाली पुछी गेड़ो के जो चाहे वो सुना दूँ, पर चालू थी। ऊँट का सुना रहा हूँ, चाहे तो बकरी को सुनाऊँ ना भाई, है ना। सुनिए, वैसे भी 12 महीने में एक बार मौका मिलता है आका की शान बयान करने का। हज़रत याला बिन सहबा बयान करते, एक सफ़र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था, साथ में था। एक जगह कज़ाए हाजत का इरादा आका ने फरमाया कि पेशाब पानी बनू। आका पेशाब पानी પાંજે વારે ન વનાવા ભાઈ, વનાવા એવી રીતે કે છટા બને, પછી पर्दो करे, અને જો कोई पर्दे की जगह न हो तो करो करे के। देखो हदीस में आया कि गए, इरादा फरमाया, हुजूर ने खजूर के दरख्तों को हुक्म दिया, इधर आओ। झाड़ को हुक्म दिया, इधर आओ, मुझे बाहर जाना है, पर्दा करो। तो सारे झाड़ आ गए, आकर के आका के आड़े खड़े रह गए, पर्दा कर दिया। आका फारिग हो गए तो आका ने कहा आप चले जाओ अपनी जगह पे, तो सब चले गए। पता चला मेरे आका का हुक्म दरख्तों पर चलता है, आका का हुक्म दरख्तों पर चलता है। फिर खजूर के दरख्त आए, फिर आपके हुक्म से वो मिल गए, आपने के आड़े पर्दा बन गए और आपने कज़ा हाजत फरमाई। फिर आपने दोबारा हुक्म दिया तो वो अपनी जगह चले गए। फिर एक ऊँट आपकी खिदमत में आया, ऊँट आया और अपनी गर्दन जमीन पर रगड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। वो इतना बिलबिलाया कि उसके गिर्द की जो मिट्टी थी वो गीली हो गई, रोया। जहाँ पर उसने मुंडी घसी ने અને રોયા ने और आवाज़ें की तो वो मिट्टी भीनी हो गई आंसू से, इतना रोया आका के पास। अब यहाँ ध्यान से सुनना भाई, छोकरा गाली न कर जा, ध्यान से सुनो। आकड़ो ऊँट है, एक ऊँट है जो हमारे रसूल के पास जाता है, फरियाद करता है, जमीन पे माथा रगड़ता है, रोता है, फरियाद करता है। अब आका क्या करते हैं? हुजूर नबी करीम ने फरमाया क्या तुम जानते हो कि ये ऊँट क्या कह रहा है? साहबा से कहा कि तुम जानते हो ये क्या कह रहा है? तो सारे साहबा का आका अल्लाह और आप ज्यादा जाने, हमें नहीं पता क्या कह रहा है। कहा कि ये बेचारा सोच रहा है कि मेरा मालिक, अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे काम नहीं होता, इसलिए मेरा मालिक मुझे हलाल कर देगा, मुझे हलाल कर देगा, कीमत वसूल कर लेगा और मुझे मरना नहीं जीना। ये हदीस बता रहा हूँ मैं आपको, ये हदीस बता रहा हूँ। जानवरों की भी जीने की तमन्ना होती है, हदीस बता रहा हूँ। इसलिए हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमा कहते हैं ना कि इस्लाम आतंकवाद में नहीं मानता, इस्लाम किसी की जान हानि में नहीं मानता, है ना। तो आए, इसका ख्याल है कि मेरा मालिक मुझे जिबा कर लेगा, कर देगा, करना चाहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में
اس مالک کو بلایا گیا کہ وہ اونٹ جو اونٹ کا جو مالک ہے اسے بلاؤ. آقا بلا رہے ہیں. آقا نے بلوایا, آیا. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اونٹ تو مجھے ہبا کر دے گا, مجھے دے دے گا؟ آقا نے فرمایا اونٹ مجھے دے دے. تو لگا تیرے لیے تو کام کا نہیں ہے, مجھے دے دے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ, مجھے اس سے بڑھ کر اپنے مال میں سے کوئی چیز محبوب نہیں. آپ نے فرمایا میں تم سے اس معاملے میں بھلائی کی توقع رکھتا ہوں, میں امید رکھتا ہوں کہ اسے تو رکھ اپنے پاس لیکن بھلا کرنا. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں اپنے تمام مال سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا کیونکہ آپ نے کہا. پھر آپ کا گزر, اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی, لیکن اس میں ایک روایت دوسری بھی میں پڑھا کر بتاتا ہوں. یہاں پر یہ روایت ختم ہو جاتی ہے, یہ دوسرے صحابہ. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ یہاں سے پھر ہوا کیا کہ وہ تو اونٹ کو چھڑوا دیا. پھر واپس اونٹ رسول پاک کے کان کے پاس منہ لے گیا اور رویا, کچھ بولا روتے ہوئے. تو پہلے اونٹ آیا تھا, گڑگڑایا تھا, رویا تھا, آقا سن رہے تھے. اب جب بات چیت ہو گئی, اسے چھڑوا لیا, پھر اب وہ اونٹ رویا واپس, اور واپس کان کے پاس کچھ کہہ رہا تھا. اب یہ جب سنا نا تو آقا رو پڑے, آقا رو پڑے. سارے صحابہ سوچ میں کہ پہلے اونٹ روتا تھا, اونٹ کو کیا ہوا وہ تو پتہ چل گیا, آقا نے اسے چھڑوا بھی دیا. اب واپس اس نے کیا کیا کہ آقا بھی رونے لگے. ایسا تو کیا بات کری ہوگی؟ اس نے کیا کہا, اپنی کچھی زبانوں میں بڑا میٹھا لگے گا. اس نے کہا کہ آقا آئینے مجھے جان بچائے گئے نہیں, آئینے مجھے حفاظت کری بچائے گئے. آپ بھی تو پرو کرا, آپ آئیں جی گنہگار امت کا دعا کر دو, میں آپ کی گنہگار امت کے لیے دعا کروں گا. تو یہ جب سنا آقا رو پڑے. اب امت ہم ہیں, ہم سوچیں ذرا کہ ہمارے لیے آقا کتنا کرتے تھے. ہمارے لیے جانور دعا کرتے ہیں. ہمیں تو خبر پڑی ہمیں پانچے کا پاکتے بنوتا. ہمارے لیے جانور دعا کرتے ہیں کہ کہیں ہماری بخشش ہو جائے, کون نہیں کرتا. پھر یہ آگے اس میں روایت یہ بھی ہے کہ پھر آقا آگے بڑھے, قبر آئی تو اس پر عذاب ہو رہا تھا. آقا نے ٹہنی توڑی اور دونوں پر رکھی, عذاب ہو رہا تھا. اور اس پر سب کو بتایا کہ جب تک یہ ڈالی ہری رہے گی تب تک ان کو عذاب سے راحت ملے گی. اب دوسری یہ اونٹ والی میں نے آپ کو ایک حدیث بتا دی. اب بکریوں والی بتاؤں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور چند دیگر انصار صحابہ کے ہمراہ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ باغ میں بکریاں تھیں. انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. بکریاں تھیں بغیچے, بکریوں نے سجدہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ, بکریوں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. یہ تو بکریاں ہیں, آپ کو سجدہ کرتی ہیں, جانور ہیں, ہم تو انسان ہیں, ہم آپ کو چاہتے ہیں. آقا ہمیں بھی اجازت دو, ہم بھی سجدہ کریں. آقا نے منع فرمایا نہیں, یہ آپ کے لیے نہیں, یہ پہلے کی امتوں میں ہوگا, لیکن ہمارے لیے سجدہ سوائے رب کے جائز نہیں. حالانکہ پہلے کی امت میں بھی نہیں ہے کہ سجدہ کسی کو نہیں کیا گیا تھا. واللہ اعلم بالصواب. حضرت ایک اور حدیث آپ کو بتا دو. حضرت خباب کی بیٹی روایت کرتی ہے, وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کسی جنگ میں شرکت کی غرض سے گھر سے باہر تشریف لے گئے. اب والد کی غیر موجودگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور ہماری بکری کا دودھ بھی دوہتے تھے. آپ اس کا دودھ ہمارے پیالے میں دوہتے تھے یہاں تک کہ وہ بھر جاتا تھا. جب حضرت خباب واپس گھر تشریف لائے اور بکری کا دودھ دوہا تو اس کے تھنوں میں سے دوبارہ وہ دودھ لوٹ آیا جیسے وہ پہلے تھا, جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی آنے لگا. اب اسی طرح سے اونٹ کے بارے میں ایک اور حدیث آئی ہے کہ ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا, اونٹ پاگل ہو گیا. آقا گئے چلو, اونٹ تو پاگل ہے, تو پاگل اونٹ جب کوئی کسی کے پیچھے مارنے دوڑے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. آقا گئے کہا کہاں ہے, دکان پر ہے. تو سب
बाहर थे, आका ने कहा चलो हमें ले चलो। कहा आका वहाँ जाएंगे तो वो तो बड़ा खतरनाक है, कैसे जाएंगे? कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, चलो हमारे साथ। जब वहाँ गए तो उनको तो वो बंधा हुआ भी था, पकड़ा हुआ भी था। हुजूर ने फरमाया उसे खोल दो। अब सारे डर रहे हैं कि आका खोल दो, अरे ये उधम मचा रहा है, क्या खोल दो? नहीं खोल दो आका ने। अब सबने भरोसा कर लिया, कहा कि खोल दो, खोल दिया। जैसे ही खोला वो दौड़ता हुआ आका की तरफ बढ़ा और आकर सारे साहब परेशान थे, क्या होगा? आकर के आका के पास दो जानू बैठ गया, सर सज्जे में रख दिया, पाँव में। आका ने सर के बाल पकड़े और झिझोड़ा, क्यों परेशान करते हैं, आइंदा इनको परेशान नहीं करना। पढ़ाई करके फूंक दिया, ऊँट खड़ा हो गया। यह आका की मोहब्बत होती। फिर कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हंसी और सबसे ज्यादा सखी, सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना एक दहशतनाक आवाज की वजह से खौफजदा हो गए। एक रात क्या हुआ कि आवाज आई खौफनाक। अब पता नहीं कहाँ से आवाज आई, तो सारे डर गए, ये आवाज पता नहीं कहाँ से आई। सहाबाए किराम ने आवाज की तरफ गए, देखा रास्ते में इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह से वापस आते हुए मिले। आका आ रहे थे, जहाँ से आवाज आ रही थी वहाँ से आका आ रहे थे। आप हजरत अबू तलहा के घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे। आपकी गर्दन मुबारक में तलवार लटक रही थी और आप फरमा रहे थे तुमको खौफजदा नहीं किया गया, तुमको खौफजदा नहीं किया गया। आपने फरमाया हमने उस घोड़े को समंदर की तरह रवा रवा पाया और वो जैसे कि समंदर था। हजरत अनस ने फरमाया वो घोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता था, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पर सवार हुए तो इसकी बरकत से वो ऐसे चला जैसे समंदर चलता है। ये घोड़ों की है बारे में और भी है। फिर दराज गोश गधों के खच्चर के मोहब्बत के बारे में आता है कि जब विशाल का पता चला, जब रसूल पाक का विशाल हुआ, पर्दा कर गए तो सब जगह खबर फैल गई। कई लोग आए ज़ियारतें गई, कई सहाबा भी चले गए। तो जब आए, अब ये खबर फैली थी तो हुजूर जिस गधे पर सवार होते थे वो बंधा हुआ था। उसने सुना कि आका पर्दा कर गए। वो इतना बेकरार हुआ, चिल्लाया, रोया और अपने आप को छुड़वाया, वहां से रस्सी तोड़वाई और भागा और कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में छलांग लगा दी कि क्या आका आप नहीं रहे, अब मेरी पीठ पर किसी और को मैं बैठने नहीं दूंगा, मेरी पीठ पर किसी और को बैठने नहीं दूंगा। इसी तरह से हज़रत सफीना से मरवी है कि समंदर में एक कश्ती पर सवार हुआ, कश्ती टूट गई। उसके एक तख्ते पर मैं सवार हो गया, पाटियों जली गए, एक तख्ता पकड़ लिया। उसने मुझे एक ऐसी जगह फेंक दिया जो शेरों की कच्छार थी, वहां शेर बहुत सारे शेर थे और वही हवा और वही हुआ वहां पर, जिसका मुझे डर था कि भाई शेर आ गया सामने। मैंने कहा ए अबुल हारिस, ये शेर की कुनियत है अबुल हारिस, ए अबुल हारिस मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। साहबी क्या कहते हैं, मैंने उस शेर से कहा ए अबुल हारिस मैं रसूल पाक का गुलाम हूँ। ये कहा, जब ये कहा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ तो उसने फौरन अपना सर नीचे झुका दिया और अपने कंधे से मुझे इशारा किया कि वो इस वक्त तक मुझे इशारा और रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह न डाल दी, यानी कि गर्दन झुका ली और ऐसे ही इशारा करता रहा, यूँ आगे जाओ, यूँ चलो करके उसको रास्ता दिखा दिया कि चलो इस तरफ जाना है तुमको। जब मैं रास्ता पा गया, कहाँ हमें रास्ता मिल गया, मैं चला जाऊँगा, तब उसने अपना सर उठाया
سوچیے، یہ ہے رسول کے غلاموں کی شان. یہ تو رسول کے غلاموں کی شان ہے. شیر کتنی محبت کرتے ہیں رسول سے. پھر کہتے ہیں بھیڑیے کی محبت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بھیڑیا بکریوں پر حملہ آور ہوا. بکریوں پر حملہ آور ہوا. گھبراؤ مت، یہ لاسٹ ہے. میں نے اسے جب حملہ آور ہوا اور ان میں سے ایک بکری کو اٹھا لیا، اور وہ جو چرواہا تھا اس کو چرانے والا بکریوں کو، چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے بکری چھین لی. بکری چھین لی، لے لی. بھیڑیا پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر، پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر دیا. اور اس نے چرواہے سے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بھیڑیے نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ مجھے اللہ نے عطا کردہ رزق دیا تھا، اللہ نے، تو نے چھین لیا. اسے کہتے ہیں. چرواہے نے حیران ہو کر کہا بڑی حیران کن بات ہے کہ بھائی بھیڑیا بھی اپنی دم ہلاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور انسانوں جیسی باتیں کرتا ہے. تعجب ہے. اچھا، اب یہ کہا وہ بولا چرواہا، بھیڑیا بھی بولا تھا. تو بھیڑیا بولا کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ تجھے یہ تعجب لگتا ہے؟ تجھے تعجب لگتا ہے میں بولتا ہوں؟ ارے اس سے بھی بڑی بات ہے. کہا کیا؟ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کہا سن، اس سے بھی بڑی بات ہے، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ بتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی خبر دیتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑی تعجب والی بات ہے. تو جا اسے دیکھ. اب راوی کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں روایت جس نے کی کہ وہ چرواہا وہاں سے فوراً بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ میں آیا، داخل ہوا اور ان سب کو اپنے ٹھکانے میں رکھا اور نبی کے پاس چلا گیا. نبی کے پاس گیا. پھر اس نے آپ کو سارا معاملہ بتایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم، وہ بعد جماعت نماز پڑھنی تھی تو نماز پڑھنا تھا تو حکم دیا اذان کو جماعت کرو. نماز پڑھی اور نماز کے بعد میں پھر آپ باہر تشریف لائے اور چرواہے نے سے فرمایا سب لوگوں کو یہ واقعہ سناؤ. تو مجھے کہہ رہے تھے نا اب یہ جماعت کھڑی ہے، سب کو کہو، سب کو کہو. بس اس نے واقعہ سب کو سنایا. پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بھیڑیے نے سچ کہا. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسان سے کلام نہ کرے. اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. پتہ چلا کہ شروعات ہو گئی، کلام کرنا شروع کر دیا ہے نا. پھر اور آج بھی بولتے ہیں، دیکھیے کئی پرندے آپ بولتے ہیں. ایک اور بھیڑیے کی بات، ایک بار بھیڑیا آیا، یہ بکریاں چھین لیتے تھے، کوئی دیتے نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آقا اب ہم لوگ کیا کریں، ہمارا تو خوراک ہی یہی ہے. تو حضور نے کہا ٹھیک ہے جماعت بلاتا ہوں میں. سب کو بلایا، جماعت بھیڑی تھی، ادھر بھیڑیے کی جماعت، ادھر صحابہ کی جماعت. اب ساری جماعت کے بیچ میں بھیڑیا کھڑا ہوا. کہا بولو کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھیڑیے نے رسول پاک سے کہا کہ یا تو ہمیں شکار کی چھوٹ دی جائے، یا تو ہمارے شکار کی چھوٹ دی جائے، اس طرح چھین لیتے ہیں تو پھر ہم کھائیں گے کیا، اور یا تو ہفتے میں 8-10 دن میں یا روزانہ ہمارا خوراک مقرر کر دو کہ بھئی اس کے پاس اتنی بکریاں، اس کے پاس اتنی بکریاں، اس کے پاس اتنی ہیں، تو روز روز ہم کو کوئی نہ کوئی ایک بکری دیا کرے، اور یا تو پھر ہمیں شکار کی چھوٹ دے دو. جب یہ کہا تو حضور نے کہا یہ کہتا ہے کیا منظور ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں منظور نہیں ہے. حضور نے کہا یہ منظور نہیں کر رہے ہیں. تو وہ بھیڑیا نیچی منی کر کے چلا گیا. جا رہا تھا
کسی نے پیچھے سے پتھر بھی مارا تو ملاتے ہوئے چلا گیا۔ بہرحال یہ پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانور بھی اپنی فریاد لے کر کے آتے تھے، اور حضور جو حکم دیتے تھے اسے مان لیتے تھے، جو حکم دیتے تھے مان لیتے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ تو جانور تھے، وہ تو جنگلی درندے، بھیڑی ہوتے ہیں درندوں بات، اسے جنگلی درندہ کہتے ہیں، بھیڑیا کہتے ہیں، ہے نا، جس کو ہوش نہیں رہتا۔ یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں نا بھیڑیے کھا گئے، نہیں کہتے وہ بھیڑیے، کوئی کھا نہیں گئے تھے۔ بہرحال بھیڑیا آتے کہ سب چھلی کالونی، لیکن وہ بھی رسول کی بات مانتا ہے، وہ بھی رسول پاک سے محبت کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے آپ سے، آپ بھی پوچھئے میں بھی پوچھوں اپنے آپ سے کہ ہم کتنا مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اتنے پیارے نبی ملے ہیں، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم سب کو مل کر کے رسول پاک سے محبت کرنی چاہیے، محبت کر کے رسول پاک کی بتائی ہوئی باتیں سننی سمجھنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جس طریقے سے ہم 12ویں مناتے ہیں آپس میں مل جل کر کے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں یہ محبت رسول قائم رکھے، اور سارے مل جل کر کے جتنی ابھی مناتے ہیں نا اس سے 12 گنی، بلکہ دن دگنی رات چوگنی اس میں ترقی ہوتی جائے، اور بڑھ چڑھ کر کے سارے لوگ اس میں حصہ لینے والے بن جائے اور مل جل کر کے کام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعا قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلاۃ سلام۔